سورہ نساء میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں پنش کر کے. اسٹوڈنٹس کی سوسائڈ کی ایک کاز یہ بھی ہے علی بھائی جو بریک اپس ہو رہے ہیں. جب ہارٹ بریک ہوتا ہے تب تو اللہ اور انسان کو سمجھ آتا ہے. سبحان اللہ. اصل جو ہماری آئیڈینٹی کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے خالق کو ہی بلا دیا. جب تک اللہ تعالیٰ نہیں گئے نا تمہاری زندگی سے کچھ نہیں کیا. کاش اس کو یہ پتا چل جائے اس بچے کو کہ میری ماں جب میرے باپ کو محنت اور مشقت کرتے دیکھتی تھی نا تو اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج تو اس کے اندر طاقت قوت جان ہے, جب یہ بوڑھا ہو جائے گا اس کے لیے اس کو کوئی سہارا دے دے, تو ہاتھ اٹھا کے اس نے بیٹا تیرے لیے دعا مانگی. یہاں تک محدود کر دینا اسلام کو کہ یہ نہ کرو یہ حرام ہے, یہ نہ کرو یہ حرام ہے, یہ بھی غلط ہے, تم غلط کر رہے ہو, تم نافرمان ہو. یہ تنگی تکلیفیں پریشانی مجبوریاں میرے لیے ہی کیوں ہیں؟ تو بیٹا یہ جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس دنیا میں بھیجا ہی ہمیں آزمائش کے لیے. آپ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ کو پین ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اصول نہ دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے محبت نہ کرے. ماشاءاللہ وارث بھائی آج کل ریگولر لیکچرز ہو رہے ہیں آپ کی یونیورسٹیز میں, اور ابھی آپ یو ایم ٹی سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ, یو سی پی سے. تو ابھی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی پوڈ کاسٹ سے پہلے جو ہاٹ ایشو ہے آج کل کا, اور میں سمجھتا ہوں اس پہ بڑی ڈیٹیل میں بات ہونی چاہیے. یہ جو سوسائڈ آج کل, ایک تو وہ یونیورسٹی یو ایل میں پہلے سوسائڈ کیس آیا, اس کے بعد پھر ایک اور فیمیل اسٹوڈنٹ نے اٹیمپٹ کی. تو ابھی آپ یو سی پی سے آ رہے ہیں, آپ بتا رہے تھے کہ وہاں بھی سوالات یہی تھے بچوں کے لیکچر کے بعد. تو میں چاہوں گا ہم یہیں سے بات کا آغاز کریں, آپ بتائیں کہ کیا سوالات تھے اور کیا کنسرنس تھے بچوں کے اس چیز کو لے کر. ویسے تو علی بھائی دونوں طرف سے ہی ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ایک طرف سے نہیں ہے. بچوں کے اعتراضات یہ ہیں کہ پیرنٹس کی بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, اور جو ہے وہ نصاب کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ شاید ڈیوریشن, یعنی یہ ایک شکایت ہے کہ ٹائم ڈیوریشن میں وہ نصاب مکمل نہیں ہو پاتا. جبکہ وہیں کی ایک اسٹوڈنٹ نے اگر بتایا کہ اگر یعنی ڈیلی بیسس پہ 3 گھنٹے اگر پراپرلی بچے اسٹڈی کریں تو یعنی یہ نصاب اچھے سے مکمل ہو جاتا ہے. چونکہ ہمارا تو عام رواج اور عام یہ عادات بن چکی ہوئی ہیں کہ اکثر تو کلاسز جو غیر حاضری ہوتی ہیں, اور دوسرا یہ کہ جب سمیسٹر کے قریب یعنی جب کمپلیٹ ہونا ہوتا تو اس وقت پھر ایک ہم پریشر لیتے ہیں. اصل میں یہ وہی پریشر کے سمٹمز ہیں. بالکل ٹھیک. یہ وہی سرکمسٹانسز ہیں کہ جب انسان کہتا ہے کہ میں اب یہ تو مجھ سے ہو نہیں پائے گا, تو پھر ادھر اور پھر شیطان ان کو جو ہے وہ بہکاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ پیرنٹس کے حوالے سے, اساتذہ کے حوالے سے, کیریکولم کے حوالے سے, انسٹیٹیوشن کے حوالے سے کوئی پرابلمس ہیں, وہاں میرا خیال ہے کہ بچوں کو اپنی غلطی کوتاہیوں کو بھی دیکھنا چاہیے. ایک نا جوک ہے کہ عام یہ عادت پائی جاتی ہے کہ طالب علم روزانہ یہ عہد کرتا ہے کہ کل سے پڑھائی شروع. کل آتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ کل سے پڑھائی شروع. یہ مذاق نہیں ہے, یہ اس وقت کا مزاج بن چکا ہوا ہے. جو اٹریکشن ہماری کلاسز میں ہونی چاہیے تھی, جو اٹریکشن ہمارے نصاب میں ہونا چاہیے تھا, تعلیم میں ہونا چاہیے تھا, وہ تو باہر کے انوائرمنٹ میں ہے. صحیح. اور باہر سے بچوں کا اندر جانے کو جی نہیں چاہتا. وہی جو ہے وہ اپنا ایک باہر جو ہپ ہاپ ہے, جو چام ہے, وہ جو گپ شپ ہے, وہ کیفیٹیریا ہر وقت جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں. تو کم سے کم یہ بچوں کو بھی تو اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے. تو یہ صرف پیرنٹس کا, ٹیچر کا, انسٹیٹیوٹ کا نہیں, بلکہ اس میں بچوں کا بھی ایک بڑا زبردست قسم کا قصور ہے. مثلاً آپ دیکھیے, ایک ابھی ہم نے جو چیز ڈسکس کی ہے کہ عام روٹین میں کلاسز میں غیر حاضری ہے, سمیسٹر کے قریب جو ہے یہ بعد میں یہ سٹریس بنے گا. ایسی سٹریس جو ہے وہ اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے. ایک پازیٹیو سٹریس ہے, ایک نیگیٹو سٹریس ہے. جب پازیٹیو سٹریس تو آپ کو ایک پش کرتا ہے, احساس ذمہ داری آپ کے اندر پیدا کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. یہی لیکچر تھا جو میں نے تیار کرنا تھا, رات کو ٹینشن میں تھا, وہ سٹریس میرے لیے معاون بنا, میں نے تیاری کی اور الحمدللہ بعد میں وہی اچھے سے ڈلیور کیا, اور سٹریس ریلیز ہو گیا. دوسرا جو ہمارے یہاں ایک عام طور پہ جو چیزیں پائی جا رہی ہیں اس میں علی بھائی یہ بھی سامنے آیا ہے کہ بچوں کی اپنی مرضی کے سبجیکٹ ہی نہیں ہیں. اور یہ بچوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے والد صاحب چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنیں, کیونکہ خاندان میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے, اور میں جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی میں جانا چاہتا, آئی ٹی میں ایکسپرٹ بننا چاہتا تھا.
تو اب اس کا نصاب جو ہے وہ اس کو اسلام آباد کی طرف کھینچ رہا ہے اور والدین اس کو راولپنڈی کی طرف جا رہے ہیں, اور اس میں جو جوس ہے وہ بچے کا نکل جاتا ہے ایسے ہی. بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے پاس ایک بچی آئی جس نے پی ایچ ڈی کرنی تھی کمپیریٹیو اسٹڈی میں. اچھا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کی کیسے یعنی ادھر آنے کی وجہ کیا بنی, آپ کا رجحان کیسے بنا؟ تو اس نے کہا کہ میرا تو کوئی شوق نہیں ہے کمپیریٹیو اسٹڈی میں, اسلام اینڈ کرسچینٹی اس میں کمپیریزن میں تو میرا تو کوئی شوق نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ پھر کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میرے ٹیچر نے کہا ہے کہ کلاس میں چونکہ کمپیریٹیو میں کوئی نہیں کر رہا تو آپ کریں گی. تو میں نے کہا ویسے آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے, آپ کا شوق جس میں؟ تو انہوں نے کہا تفسیر فی القرآن میں. تو میں نے کہا کہ آپ تو ڈپریشن میں چلی جائیں گی. تو انہوں نے کہا کہ بس وہ ٹیچر نے کہا ہے تو مجھے یہی کرنا ہے. اس کے بعد وہ 20 دن غائب رہی. جب وہ 20 دن بعد آئیں تو میں نے کہا کہاں تھیں؟ تو انہوں نے کہا سر میں ہاسپٹلائز تھی. اچھا. اور ڈاکٹر کہتے تھے کہ بظاہر اس کو کوئی بیماری نہیں ہے لیکن اس نے کوئی بہت بڑی ٹینشن لی ہے جس کی وجہ سے یہ یعنی اس قدر اسٹریس میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا وہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ آپ کا شعبہ نہیں ہے, آپ کی فیلڈ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی کاز ہے کہ جس میں جو ہے وہ بچے ان کا وہ سبجیکٹ نہیں ہے. ظاہر ہے غالب سے کسی نے پوچھا تھا کہ عیاشی کیا ہوتی ہے, تو اس نے کہا کہ عیاشی یہ ہے کہ جو آپ کا پیشن ہے وہی آپ کا پروفیشن بن جائے, تو یہ آپ کی عیاشی ہے. تو ظاہر ہے کہ نہ ہمارا اگر وہ پیشن نہیں ہے اور ہمارے سر کے اوپر وہ ایز اے پروفیشن تھوپ دیا جائے, ہم اس میں کبھی بھی جو ہے وہ ایکسلنٹ پرفارمنس حاصل کر ہی نہیں سکتے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. وارث بھائی میرے پاس بھی کچھ ریزنز ہیں کیونکہ ہم سے بھی یہ سوالات ہوتے ہیں جب ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی یہ سوالات ہوئے اور ظاہر ہے تھرو آؤٹ کافی سالوں سے کچھ ڈیٹا ہمارے پاس ہے اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ماشاء اللہ آپ بھی کچھ ریزنز آپ کے پاس بھی ہیں, آپ بھی بتائیے گا. تو میں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق چند ایک ریزنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو بالکل جو آپ نے بات کی ایکیڈیمک لوڈ ہے, پیرنٹل ایکسپیکٹیشنز ہے, فائنینشیل پریشر, یہ تین چیزیں جب مکس ہو جاتی ہیں تو بہت بڑا برڈن آ جاتا ہے. اسپیشلی جو بچیاں ہیں ان پہ بلا وجہ کی ان ریئل ایکسپیکٹیشنز ہیں. اسپیشلی آج ایسی سوسائٹی بن گئی کہ رشتے بھی اس بیسس پہ ہوتے ہیں کہ اس کی ڈگری کیا ہے, کتنا یہ پڑھی ہوئی ہے, وغیرہ وغیرہ. دوسرا ہاسٹل لونلی نیس جو ہے نا, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. بچے آ رہے ہیں دوسرے شہروں سے, چھوٹے شہروں سے آتے ہیں, بڑے شہر میں آتے ہیں. وہاں پہ ایک دم وہ جب سوشل چینج دیکھتے ہیں, بڑی ریپڈ سوشل چینج اور بڑا ایک مختلف ماحول دیکھتے ہیں. پہلے وہ کنزرویٹو ماحول سے آئے ہوتے ہیں, پھر ایک دم سے کھلا ماحول دیکھتے ہیں. تو وہاں پر پھر یہ ڈیٹنگ کلچر دیکھتے ہیں, یہ چیزیں دیکھتے ہیں. پھر اکیلے بھی ہوتے ہیں. اکیلا پن آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہی انسان کو کھا جاتا ہے. پھر بلنگ بھی دیکھتے ہیں. بہت بڑے شہر کے بچے ظاہر ہے وہ چھوٹے شہر والوں کو بلی بھی کرتے ہیں, ڈیگریڈ بھی کرتے ہیں. یہ بڑا کامن ہے ہماری یونیورسٹیز میں. تو یہ لونلی نیس جو ہے نا ہاسٹل اسٹوڈنٹس میں اسپیشلی بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. نشہ بھی ہاسٹل اسٹوڈنٹس میں زیادہ ہے. وہ لونلینے وہ ادھر اٹریکٹ کرتا ہے, ادھر اٹریکٹ, میل فیمیل دونوں میں. سبحان اللہ. اسموکنگ اور باقی جو نشہ ہے یہ بھی چیز ایڈ ہوتی ہے ڈپریشن میں, اور پھر ڈپریشن الٹیمیٹلی معاف کرے سوسائڈل ٹینڈنسیز پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ سے. ایک اور ریزن میں نے دیکھی آئیڈینٹی کنفیوژن, کہ بچے جو ہے نا اپنے شناخت کے بارے میں بہت کنفیوزڈ ہیں. کیونکہ انفارچونیٹلی دیکھیں, آپ نے ابھی پوڈ کاسٹ سے پہلے آپ مینشن کر رہے تھے کہ ہماری یونیورسٹیز میں مینٹل ہیلتھ کے وہ ڈپارٹمنٹ اگر ہے بھی تو وہ کون سی والی کاؤنسلنگ ہے, وہ سیکولر لبرل جو ایک ایجوکیشن. ہاں بالکل. چلے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بھی کچھ یوزز ہیں. آپ بتا دیں بچوں کو سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو, آپ بتا دیں ایون کسی کو میڈیسن آپ نے ریکمینڈ کرنی, سائیکیٹرسٹ کی طرف ڈائریکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کے حوالے سے سپورٹ کرتے ہیں. ہم کنڈیم نہیں کرتے اس چیز کو, ضرورت ہے اس کی بھی. لیکن جب آپ بالکل روحانی سائڈ کو نکال دیں گے اور کوئی بھی روحانی گائیڈ لائن نہیں ہوگی, پرپز آف لائف پہ بات نہیں ہوگی, بچوں کی وہ روحانی کاؤنسلنگ نہیں ہوگی, تو پھر یہ والی چیز بڑھے گی آئیڈینٹی کنفیوژن. کیونکہ پھر بچے جو ہے نا اپنی شناخت صرف مارکس پہ اور ٹاپ کرنے پہ اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنے میں بس یہاں تک اپنی شناخت رکھیں گے, اور پھر یہ چیزیں نا ان کا مقصد بن جائے گا. جیسے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اکثر وارث بھائی اسٹوڈنٹس کو کہ دیکھو رول اور گول جو ہے نا وہ مقصد سے ڈفرینٹ ہے. رول اور گول مل سکتا ہے, چینج بھی ہو سکتا ہے, نہیں بھی مل سکتا. جیسے میرا اور آپ کا ایک ادارے میں ایک رول ہے, ہو سکتا ہے وہ رول ٹیمپرری ہے اور چینج ہو جائے گا.
اسی طرح میرا اور آپ کا ایک گول ہے، جیسے کسی نے کسی سے کوئی شادی کرنی ہے، یہ ایک اچھا گول ہو سکتا ہے اگر صحیح ریزن کی وجہ سے کرنی ہے، لیکن ایون یہ گول بھی مقصد نہیں ہے. جیسے اولاد پیدا کرنا ایک گول ہے لیکن وہ مقصد نہیں ہے. کئی لوگ ہیں اب ان کی اولاد نہیں ہے تو کیا مطلب ہے کہ پھر وہ یوز لیس ہیں، یعنی ان کا مقصد پورا نہیں ہوا. سب الٹیمیٹ گولز ہو سکتا ہے لیکن الٹیمیٹ گول نہیں ہو سکتا. بالکل الٹیمیٹ گول نہیں ہو سکتا. تو بچوں نے جو چھوٹے موٹے گولز ہیں نا، جیسے اٹس اے گڈ گول 4 GPA لینا، ٹاپ کرنا، لیکن اس کو الٹیمیٹ گول بنا لینا اور اس کو اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت بنا لینا کہ بس میں یہ ہوں تو ٹھیک ہے، ادروائز میں کچھ نہیں. یا کسی ایسے سرکل میں گھسنے کی کوشش کرنا جہاں پہ سو کالڈ کول سرکل ہے، جہاں پہ وہ آپ کو پتہ ہے لڑکے لڑکیاں بیٹھ کے کہہ کے مار رہے ہیں اور بڑا ایک وہ سرکل، وہاں پہ انٹر ہونے کے لیے جو ہے نا وہ ایسی حرکات میں ملوث ہونا، ایسی چیزیں کرنا جو آپ کی ویلیوز نہیں ہیں، تو پھر آپ کو آئیڈینٹی کنفیوژن ہوگا اور پھر آپ کو وہاں سے رسپیکٹ پھر بھی نہ ملے. یعنی آپ نے اتنا کچھ کیا، آپ نے گھٹنے ٹیک دیے، لیکن پھر بھی آپ کو وہاں پہ وہ انٹر نہ کرائیں اور آپ کو رسپیکٹ نہ ملے، تو سوچیں کہ کتنا اس سے ڈپریشن آئے گی. علی بھائی آپ حیران ہوں گے کہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے نا جی، یہ خودی تکبر نہیں ہے، ایگو بھی نہیں ہے. سبحان یہ خودی جو ہے یہ اپنے آپ کو جاننا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، پرپز آف لائف، اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ان تمام اغراض و مقاصد کو جاننا. اقبال نے اس کو خودی کہا ہے. بالکل. اچھا، کسی نے پوچھا نذیر نیازی نے کہ اقبال یہ جو آپ نے فلسفہ خودی جو آپ ڈرائیو کرتے ہیں کہاں سے آیا، اس کا سورس کیا ہے؟ اقبال نے کہا آپ ذرا کل نا گھر تشریف لائیے گا. نذیر نیازی بڑے خوش ہوئے کہ کل کوئی تھیسس دیکھنے کا، مقالہ جات، کتابیں اور سقراط بکرات کے فلسفے دیکھنے کا موقع ملے گا. لیکن کل جب وہ گھر گئے تو اقبال نے کہا ذرا یہ قرآن تو پکڑیے گا. اللہ. تو کہتے کہ میرے سارے ارمان وہیں پہ گل ہو گئے. اور جب اقبال نے قرآن پکڑنے کا کہا تو مجھے کہا کہ اس میں سے سورہ حشر نکالیے گا. سورہ حشر نکالا تو ایک قرآن مجید کی تلاوت آیت کی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس کا مطلب یہ ہے علی بھائی کہ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن کے ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن لوگوں نے اللہ کو بلا دیا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا کے طور پہ ان کو اس نحس پہ پہنچا دیا کہ ان کو ان کی اپنی ذات سے غافل کر دیا. اللہ. یہ ہے ہمارا آئیڈینٹی کرائسس. اصل جو ہماری آئیڈینٹی کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے خالق کو ہی بلا دیا. یعنی ابھی تو ہم الٹیمیٹ گول کی بات کر رہے ہیں، سب الٹیمیٹ گول کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو پرپز آف مائی لائف تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کاش کہ اس کو تنہائی میں یہ یاد آ جائے کہ مجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پرپز کے تحت پیدا کیا. اللہ. کاش اس کو یہ پتہ چل جائے اس بچے کو کہ میری ماں جب میرے باپ کو محنت اور مشقت کرتے دیکھتی تھی نا تو اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج تو اس کے اندر طاقت، قوت، جان ہے، جب یہ بوڑھا ہو جائے گا اس کے لیے اس کو کوئی سہارا دے دے. تو ہاتھ اٹھا کے اس نے بیٹا تیرے لیے دعا مانگی تھی. جب باپ نے میری ماں کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں تو آج زندہ ہوں، جب میں نہیں ہوں گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میری بیوی کی، میرے بچوں کی کفالت کرنے کے لیے مجھے نیک صالح بیٹیاں اور بیٹے عطا فرما. اور جو اس سلسلے کو تو یعنی کاش اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اس دنیا میں کن کی دعاؤں سے آیا تھا، ان کی دعائیں کیا تھیں. یعنی بجائے یہ کہ اس کو بیچارے کو یہ پتہ چلتا کہ میں نے اپنے اساتذہ کرام جو میرے اوپر دن رات محنت کر رہے ہیں ان کا نام روشن کرنا ہے، میں نے اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بننا ہے، اپنی بوڑھی ماں کی کفالت کرنی ہے، اپنی بہنوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈولیوں میں ڈالنا ہے. کاش کہ اس کو یہ اندازہ ہوتا کہ میں نے اس قوم، ملک، ملت کا، اسلام کا نام روشن کرنا ہے. لیکن وہ بیچارہ جو ہے وہ مایوسی میں اور جو ہے یہ بس یہ چھوٹے موٹے گولز میں ہی وہ بیچارہ جو ہے نا اٹک گیا اور اس کے بعد وہ تنہائی کا شکار ہوا. اور یہ سب سے بڑا ہمارا کرائسس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا آشنا ہو جانا. یعنی یہ پرپز لیس لائف جو ہے. وارث بھائی اگر اللہ آپ کا الٹیمیٹ گول نہیں ہے نا، اللہ آپ کا مقصد نہیں ہے، تو بس پھر لائف ڈپریسڈ ہے، مطلب پھر ایمٹی ہے، پھر خالی ہے لائف، یقین کیجئے. اور اتنا یہ امپاورنگ کانسیپٹ ہے، اتنا طاقتور کانسیپٹ ہے. میں اکثر بہت ہی کوئی ڈپریس ہونا اس کو ایک جملہ کہتا ہوں، اور میں نے بڑا دیکھا ہے کہ جملہ ان کو بڑی تقویت دیتا ہے. یعنی کوئی آیا، اس کا ہارٹ بریک تھا، اس کو کوئی چھوڑ گیا، اس کو کوئی پسند تھا، اس کی کہیں اور شادی ہو گئی، یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہوتا ہے، ظاہر ہے. بالکل صحیح بات. اور بڑا تکلیف سے وہ بندہ گزر رہا ہوتا ہے، اور اس کو لگتا ہے جیسے میری دنیا ختم ہو گئی، اس کو لگتا ہے کہ میرا مقصد ہی ختم ہو گیا، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا.
تو میں انہیں ایک جملہ کہتا ہوں کہ دیکھو جب تک اللہ تعالیٰ نہیں گئے نا تمہاری زندگی سے کچھ نہیں کیا. اور سوچو اللہ تمہارے پاس ہے, سوچو خالق تمہارے پاس ہے, سوچو خالق کا کنسیپٹ تمہارے پاس ہے, سوچو اس کو پلیز کرنے کا چانس تمہارے پاس ہے, تم سانس لے رہے ہو, تم زندہ ہو, ایوری ڈے از اے نیو ڈے. وہ تمہیں معاف بھی کرے گا, وہ تمہیں چانس بھی دے گا, وہ تمہیں اس سے بہتر دے گا. تو واقعی یہ اس سے نا میں نے ان کی آنکھوں میں چمک دیکھی کہ ایک دم ان کو ویک اپ کال آتی ہے کہ ہاں جب تک اللہ زندگی میں ہے نا کچھ نہیں گیا, کچھ نہیں گیا, چاہے سڑک پہ آ جائیں اللہ معاف کرے, چاہے جو مرضی ہو جائے. جیسے امام ابن تیمیہ نے کہا تھا نا کہ میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں, ملک سے نکال دیں گے تو سیاحت ہے, اور جیل میں بند کر دیں گے تو تنہائی ہے, میں اللہ کی عبادت کروں گا, مار دیں گے تو شہادت ہے. تو جب تک خالق میرے پاس ہے ہر حال میں میرا مقصد تو اچیو ہو رہا ہے ہر حال میں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان کو اس کائنات کا سب کچھ مل جائے, اللہ میسر نہ ہو تو وہ خالی ہے, اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مل جائیں تو اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ پھر بھی غنی ہے. محمود ایاز کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا. ایک بار محمود نے اپنے تمام جو مشیر وزیر تھے ان کی شکایت کہ آپ نے یہ ایاز کو کیوں ساتھ رکھا ہے, یہ تو مجذوب ہے, یہ تو بیچارہ ڈس آرڈر ہے, تو کیوں آپ اس کو ہر وقت ساتھ رکھتے ہیں. تو ایک بار انہوں نے خود دکھانے کے لیے سب کو کہا کہ آج میرے دربار میں جو چیز جس کو پسند آتی ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھے اور میں وہ اس کو دے دوں گا, وہ اس کی. سب نے, کسی نے بادشاہ سلامت کی تلوار پہ, کسی نے تاج پہ, کسی نے کرسی پہ, کسی نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھا. بادشاہ سلامت نے کہا کہ تمہاری. تو ایاز سے پوچھا کہ ایاز آپ کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھو گے؟ تو وہ خاموشی کے ساتھ آئے اور محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. تو سب نے کہا کہ یہ کیا بے وقوفی ہے. اس نے کہا تم نہیں سمجھو گے, دراصل واقعہ یہ ہے کہ بادشاہ جس کا گویا کہ سب کچھ اس کا. تو بادشاہ کا جو کچھ ہے, تو یہ سچی بات ہے کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں میسر آگے, اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, لا تحزن ان اللہ معنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ قرآن نقل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیجیے ان دونوں کا واقعہ کہ جب ایک کو تسلی دی جا رہی تھی, جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت کیا ہے, اللہ ہے نا ہمارے ساتھ. تو یہ جملہ بذات خود اتنی بڑی انرجی ہے ہمارے لیے, لا تحزن ان اللہ معنا. تو یہ سچی بات ہے کہ آج کا سب سے بڑا کرائسس ہے ایک بندہ مومن کے لیے کہ جو اس سے محروم ہو گیا ہے نا, سمجھے کہ وہ ایک زندہ لاش ہے. اور وارث میں دیکھیں دس از ویئر ہمارے انسٹیٹیوٹس اور پیرنٹس فیل ہو رہے ہیں. میں بہت معذرت کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں, کیونکہ اب ہم کسی بچے کو یہ بات بتاتے ہیں نا کہ یار اللہ تیرے پاس ہے, کیا ہو گیا, اچھا وہ آگے سے کچھ ڈر کے کہتے نہیں, کچھ کہہ دیتے ہیں کہ علی بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن مجھے فیل ہی نہیں ہوتا اللہ. اب دیکھیں اس جملے کے پیچھے کیا پرابلم ہے. بول وہ سچ رہا ہے کہ یار مجھے اللہ نظر نہیں آتا, میں کیسے, آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے ساتھ ہے, ہاؤ ٹو فیل اٹ. اب دیکھیں میں اور آپ تو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ نے اپنی معرفت دی, اللہ نے تقویت دی, اللہ نے اپنی پہچان دی. لیکن یہ جو بچہ یہ جملہ کہہ رہا ہے نا کہ یار میرے لیے یہ بات میننگ لیس ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلانا تو یہ چھوڑ گیا, کوئی بات نہیں اللہ تو ہے. اب اس کے پیچھے پرابلم یہ ہے کہ اس بچے کو اللہ سے محبت بھی نہیں کرائی گئی, اللہ کا تعارف بھی نہیں کروایا گیا, اور اس کی گرومنگ پھر آپ دیکھ لیں بس یہی کچھ ہوگا نا, گرومنگ ورلڈلی گولز, بس ورلڈلی گولز, دیٹس اٹ. تو اس لیے اس کے لیے شاید یہ ایک میننگ لیس سی بات ہے. تو میں پیرنٹس سے گزارش کروں گا, ان اداروں سے گزارش کروں گا, خدا کے لیے کچھ ایسا کیجیے, پیرنٹس سے اسپیشلی, کہ اپنے بچوں کو بچپن سے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائیے, اللہ کی محبت ڈالیے اس کے دل میں, اور اسلام کو صرف ایک جو ہے نا وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کا طور پہ نہیں لیں, مطلب یہ صرف یہ یہاں تک محدود کر دینا اسلام کو کہ یہ نہ کرو یہ حرام ہے, یہ نہ کرو یہ حرام ہے, یہ بھی غلط ہے, تم غلط کر رہے ہو, تم نافرمان ہو, اور جو ہے نا تمہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. یہ کئی پیرنٹس کرتے ہیں, یہ غلطی ہوتی ہے وارث بھائی. تو ہمیں بہت کلیئرلی اس پہ پیرنٹس کو یہ بات کرنی ہے کہ پلیز اللہ کی محبت ڈالیں بچے میں. کل کو ورنہ وہ یہی کہے گا کہ میرے لیے ایک ایمپٹی کانسیپٹ ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں اللہ تو ہے, تو میں کیسے فیل کروں. بہت بڑا جملہ آپ نے جو کہا ہے نا, اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا آشنا ہے نا, ان کے جملے یہی ہوا کرتے ہیں کہ میں اللہ کو فیل نہیں کر پا رہا, مجھے فیل نہیں ہوتا. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آشنا ہوتے ہیں نا علی بھائی, تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ ایک بار
حجاج بن یوسف کو اس کی والدہ نے کہا کہ حجاج اتنا ظلم نہ کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جا کہ کہیں وہ تجھے کسی سخت ترین عذاب سے دوچار نہ کرے۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے تو آپ دیکھیے کہ کیا کمال ہے۔ تو اس نے کچھ انگارے منگوائے اور کہا کہ اماں یہ انگارہ ایک اٹھا کے ذرا میری ہاتھ پہ تو رکھیے گا۔ کہا کہ حجاج میں تیری ماں ہوں، میں کیسے کر سکتی ہوں؟ کہا کہ آپ سے کئی ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے، آپ میرے ہاتھ میں انگارہ نہیں۔ یہ معرفت کا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً وہ ان اللہ غفور، وہ غفور الرحیم ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وہ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری یہ ہے معرفت۔ وہ جو بچے کا ایک سوال آپ نے بتایا نا کہ سچی کی بات ہے کہ وہ اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا کہ میں اللہ کو فیل نہیں کر پاتا۔ ایک بچے نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ عبدالوارث بھائی اللہ کیسے ملیں گے، کہاں ملیں گے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ سبزی کہاں ملتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ سبزی منڈی میں۔ میں نے کہا گندم کہاں ملتا ہے؟ اس نے کہا گندم منڈی میں۔ کہ گھاس کہاں ملتا ہے؟ اس نے کہا گھاس منڈی میں۔ تو میں نے کہا کہ پھر اللہ بھی اللہ والوں کی مجلس میں ملے گا۔ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ وہ ان کو اللہ کی سمجھ نہیں آتی، اللہ کو فیل نہیں کر پاتے، تو وہ ذرا ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں تو صحیح نا۔ اللہ یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ ہم اگر بزنس مین لوگوں میں بیٹھیں گے تو بزنس کے آئیڈیاز آئیں گے، ہم ایجوکیشنسٹ کے پاس بیٹھیں گے تو تعلیم و تربیت سے ہمارا جو ہے وہ دل معمور ہوگا، شوق ذوق پیدا ہوگا۔ ہم ڈانسرز کے پاس، ایکٹر کے پاس جائیں گے تو وہی جذبات منتقل ہوں گے۔ اور جب ہم اللہ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر مجالس بھی اللہ والوں کی ہی تلاش کرنی پڑیں گی، تب جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ میسر آئیں گے۔ اور اس میں میرے اور آپ کے لیے علی بھائی جو سب سے اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم چل کے جاتا ہوں نا وہ میری طرف دوڑ کے آتا ہے۔ یعنی دیکھیں کتنی میرے لیے حوصلہ افزا بات ہے کہ اگر میں نے ایک قدم اٹھایا تو وہ میں چل کے جا رہا ہوں، وہ میں ایک بالے جاؤں گا وہ ایک بازو میری طرف آتا ہے۔ میرے لیے صرف اتنا ارادہ ہی کافی ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم و عرفان حاصل کرنا ہے، اس کو جاننا ہے۔ علی بھائی ان پرابلمز میں ایک پرابلم یہ بھی سامنے آئی ہے کہ بچے کیوں یعنی کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ایجوکیشن میں۔ خواہشات ہیں، کہ آپ ہی کا ایک جملہ آج تک مجھے یاد ہے کہ یہ ایتھیزم کے پیچھے بھی خواہشات ہیں اور شبہات ہیں۔ بالکل، شہوات، جی بالکل۔ تو یہ جو خواہشات ہیں نا یہ بھی ہمیں نہ صرف وہ اپنا ڈی ٹریک کر رہی ہیں ایجوکیشن سے، بلکہ ان خواہشات کی تکمیل کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میں ساتھ جاب بھی کر لوں جی، اور جاب ابراڈ میں ہو جی، اور نائٹ جاب ہو۔ آپ اگر $25 پر آور کے حساب سے ارن کر رہے ہیں تو صبح ایجوکیشن سیکٹر میں آپ بالکل کچھ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے۔ صحیح بات۔ آپ انسٹیٹیوٹ میں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ آپ تو نیند لے رہے ہوں گے، اور یہی سبب بنتا ہے کہ آہستہ آہستہ خواہشات کا جو ایک وہ لیول ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اور جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں گھر والوں کی وہ ہمارے لیے۔ اور اس میں ایک ہمارے استاد تھے، انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ عبدالوارث جب تک آپ کا فوکس نہیں ہوگا، شارپ فوکس نہیں ہوگا، آپ کسی کام میں بھی ایکسیلنس نہیں حاصل کر سکتے۔ صحیح بات۔ اور اس میں انہوں نے ایک مثال دی، کہنے لگے کہ کبھی بطخ کو دیکھا ہے؟ بطخ کے اندر اڑنے کی صلاحیت بھی ہے لیکن وہ اونچی پرواز نہیں لے پاتی، وہ تیر بھی سکتی ہے لیکن وہ گہرے پانی میں کبھی نہیں جاتی، اور وہ چل بھی پاتی ہے، اور جب وہ چلتی ہے تو لوگ اس کی واک کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی تینوں کام کر لیتی ہے لیکن ایک بھی ڈنگ سے نہیں کر پاتی۔ لیکن کبھی ٹائیگر کو دیکھنا، 113 کلومیٹر پر آور کے حساب سے وہ دوڑتا ہے، اور صرف دوڑتا ہے، اور جب وہ دوڑتا ہے تو پھر زمانہ اس کو دیکھتا ہے۔ ایسے کیا بات۔ تو یہ بہرحال اگر ہم یعنی ایجوکیشن میں اگر ہم ایکسیلنس پرفارمنس دینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں فوکس بھی کرنا پڑے گا۔ امی ابو کس لیے کما رہے ہیں، بڑے بہن بھائی کس لیے کما رہے ہیں؟ اگر وہ میری بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ محنت کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر مجھے اس کو انجوائے کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی خواہشات کی جو ہے وہ پیچھے دوڑ لگائیں اور اس میں غرق ہو کے رہ جائیں۔ بالکل صحیح۔ تو میں یہ بات بس کمپلیٹ کر لوں کہ آئیڈینٹی کنفیوژن کے دیکھیں جب ہم یہ چھوٹے موٹے گولز کو مقصد بنا لیں گے نا تو وہ مقصد جب نہیں وہ گول جب نہیں اچیو ہوگا تو ہماری ساری شناخت گر جائے گی، ہماری ساری آئیڈینٹی کولیپس ہو جائے گی۔ جیسے بچہ کہے گا کہ میں کون ہوں اگر میں ٹاپر نہیں ہوں، میں کون ہوں اگر میں اس گروپ میں انٹر نہیں ہو سکا، میں کون ہوں اگر مجھے فلانا چھوڑ گیا، تو اس کی ساری شناخت ڈسٹروائے ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کی ویلیو اسٹرانگ ہے، اس کو پتہ ہے مسلمان کون ہوتا ہے،
اس کو پتہ ہے زندگی کا اصل مقصد اللہ کا پلیجر ہے اور اللہ کا حکم ماننا ہے, اللہ کی اوبیڈینس کرنا ہے. تو ایسے لوگ, آپ کو پتہ ہے بلکہ ریسرچ ہے وارث بھائی, پازیٹیو سائیکالوجی ایک سبجیکٹ ہے, اس میں پورا چیپٹر ہے کہ مذہب کی اہمیت. یہ پورا ایک چیپٹر ہے اس میں کہ ریلیجن کا کیا رول ہے انسان کے روزمرہ کے معاملات میں, اس کے ایز اے کوپنگ میکانزم ریلیجن کا کیا مقصد ہے. اس میں ہمارے پاس باقاعدہ ریسرچز ہیں کہ مسلم کنٹریز میں قدرے ڈپریشن کم ہے, اور اسپیشلی بڑھاپے میں. بوڑھے لوگوں کے بارے میں تو بہت ریسرچز ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں بوڑھے لوگوں میں بہت زیادہ ڈپریشن ہے کمپیئر ٹو مسلم معاشرے میں جو بوڑھے لوگ ہیں. اور اس کی بہت بڑی وجہ پازیٹیو سائیکالوجی کی ریسرچز بتاتی ہیں دین کے کانسیپٹس ہیں. جو یہاں پر بوڑھا ہے نا, چاہے وہ جوانی میں جیسا بھی تھا, اب وہ قرآن کی طرف آ گیا, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, مسجد جا رہا ہے, ٹھیک, اس کو ایک امید ہے, اس کو پتہ ہے یار میں مر جاؤں گا تو چلو کوئی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, کوئی بچہ ہو جائے گی, صدقہ جاریہ بھی سامنے ہے کہ چلو پیچھے سے یہ لوگ کوئی میرے لیے دعا کر دیں گے. آپ سوچیں کہ جس کے پاس اللہ نہیں ہے, جس کو اللہ کا صحیح کانسیپٹ ہی نہیں ہے, جیسے وہ ویسٹ میں کرسچن زیادہ ہیں, وہ شور نہیں ہے جیزس کے بارے میں, خود ہی موت ہے اس کے لیے, زندگی بذات خود موت ہے. اللہ اکبر, بالکل ایسے ہی ہے. تو دیکھیں یہ ریسرچز بھی ہمیں بتا رہی ہیں کہ مذہب کا کتنا اہم کردار ہے ڈپریشن سے فائٹ کرنے میں. میں اس کا انکار نہیں کرتا, مذہبی لوگوں کو بھی ڈپریشن ہو جاتی ہے, میں اس سے ایگری کرتا ہوں, مطلب بڑے بڑے نیک لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتی ہے. لیکن تھوڑا سا فرق کر لیں, میں نے کسی نیک بندے کو یا مذہبی بندے کو ایگزسٹینشل ڈپریشن میں نہیں دیکھا. ایگزسٹینشل ڈپریشن اور کلینکل ڈپریشن فرق ہے. کلینکل ڈپریشن سمپلی امبیلنس ہے کیمیکلز کا, کیمیکلز اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, کچھ جینیٹک ریزنز ہوتی ہیں, آپ کے خاندان سے آ رہی ہوتی ہیں انگزائٹی, ڈپریشن, میں اس سے ایگری کرتا ہوں, وہ ہو جاتا ہے. میں بات کروں ایگزسٹینشل ڈپریشن کہ ایسی ڈپریشن مومن کو نہیں ہوتی کہ یار میرا مقصد کیا ہے, میں کیا کر رہا ہوں, میں نے جانا کہاں ہے, اور وہ خالی خالی فیل کرے. میں نہیں مانتا کہ ایک ایسا مومن مسلمان جس کو دین کا نالج ہے, جس کو اللہ کی معرفت ہے, اس کو یہ ڈپریشن ہونے لگے, ایگزسٹینشل ڈپریشن ہونے لگے کہ میں کر کیا رہا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ انشراح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا نا کہ اے نبی کیا ہم نے تم سے وہ بوجھ نہیں ہٹا دیا, یعنی تم سوچتے تھے کہ میں کیا کروں, مطلب میری ڈائریکشن کیا ہے. اسی طرح سورہ ضحیٰ میں دیکھ لیں کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت نہیں دے دی, ہم نے تمہیں ڈائریکشن نہیں دے دی. تو یہ آیات پہ غور کرنا چاہیے کہ مسلمان ڈائریکشن لیس نہیں ہے. ہاں اسے اور چیزوں پہ ڈپریشن ہو سکتی ہے, انسان ہے, فائنینشیل لاس پہ ہو سکتی ہے, اسے کبھی اولاد کی طرف سے مسئلہ, یہ وقتی ہے, لیکن وقتی ہے. یہ اس میں بھی جو پازیٹیو سائیکالوجی ہے وہ جب اس کو ریلیجن کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے تو وہ پھر کازز ہمیں دیتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے. اب اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ضرور ضرور بہتری ہے. صحیح بات. فلائٹ نمبر 209A, ایک بچی جو بڑی غریب تھی, یہ پڑھتی ہے, اچھا, اور محنت مشقت کرتی ہے, اس کو کیمبرج یونیورسٹی سے اسکالرشپ مل جاتی ہے. اب زندگی کے علی دن تبدیل ہونے لگے ہیں. اب سارے خوش ہیں کہ اب بیٹی جائے گی, پڑھے گی بھی, اور انشاءاللہ پھر جو ہے وہ اس کے بعد زندگی میں بہار آئے گی. جیسے ہی وہ اپنا بیگ پکڑتی ہے, اپنا ٹیچی کیس پکڑتی ہے, ہاتھ میں پاسپورٹ لیتی ہے, باہر نکلتی ہے, سنیچر آتے ہیں اور سب کچھ چھین کے بھاگ جاتے ہیں. ایک گھر میں ماتم سی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور بد دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک 12 بجتے ہیں, 12 بجے فلائٹ اڑنی تھی, 12:03 پہ فلائٹ اڑتی ہے, اڑتے سار ہی ہوا میں کریش کر جاتی ہے, اور وہ ساری بد دعاؤں میں تبدیل ہو جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی آپ نے تو ہماری بیٹی کو صرف بچا لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی وہ چور نہیں تھے, وہ سنیچر نہیں تھے, وہ تو فرشتے تھے ہمارے لیے, وہ تو آپ کی رحمت بن کے ہمارے گھر میں آئے تھے. یعنی یہ واقعتاً ایسا ہے, یعنی آپ کو جس چیز کا کوئی نقصان یا نفع ہو رہا ہے تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بادشاہ ہے. اور بادشاہ کا ایک وزیر تھا, اس کی عادت تھی کہ وہ کہتا تھا کہ امیر محترم جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اچھا ہی ہوتا ہے. شکار پہ گئے, ان کی انگلی کٹ گئی. اچھا, انگلی کٹی, اور جب آئے تو دوسرے جو اسے جیلسی فیل کرتے تھے انہوں نے کہا کہ آج دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. وہ انگلی کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت, اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے. کہا کہ بادشاہ سلامت کی انگلی کٹ گئی اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ اچھا ہوا ہے. خیر اس کو زندان میں ڈال دیا گیا,
اس کے بعد ایک دفعہ وہ شکار کرنے کے لیے جاتا ہے, جانگلیوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے. جانگلیوں نے کہا کہ ان کا میں بادشاہ سلامت ہوں. ان کا بادشاہ سلامت ہوں گے اپنی ریاست میں, آج ہمارے ایک معبود کی بلی چڑھانی ہے, اس کے لیے تم میسر آئے ہو. اور جب اس کا سارا جو ہے وہ ایگزامینیشن کیا گیا, جب انگلی پر بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈیمیج ہے, یہ تو آؤٹ فٹ ہے, یہ تو ہماری قربانی, معبود کی قربانی کے لیے. اس دن اس کو پتہ چلا کہ ہاں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے واقعی اس میں خیر ہوتی ہے. اور علی بھائی بڑے بڑے ایسے واقعات کے بظاہر لگ رہا ہے 2002 میں جولری شاپ تھی میری, لاس ہوا, سب کچھ ختم ہو گیا. اس لاس میں سٹریس میں مبتلا کر دیا گیا, ٹینشن میں چلا گیا. اس ٹینشن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علم و عرفان اور اس کی معرفت میسر آئی. 2007 میں نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا, آج آپ کے پاس بیٹھا. یعنی وہ آپ سمجھیں کہ وہ بزنس کرائسس جو تھا یا وہ بزنس فلاپ ہونا وہ کامیابی کی سیڑھی ثابت ہوا. میں اسی سے ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا. امام عمر سلیمان ہے, ایک ویسٹ کے اسکالر ہیں, وہ سناتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں اور وہ ان کے بچے میرے پاس حفظ کر رہے ہیں, میرے ادارے میں قرآن حفظ کر رہے ہیں, ماشاءاللہ بڑے پیارے بچے ہیں. کہتے ایک دن انہوں نے مجھے بتایا کہ چلیں آج نا میں آپ کو اپنی سٹوری سناتا ہوں, انشاءاللہ فائدہ دے گی لوگوں کو. کہتے کہ میں ہندو فیملی سے تھا اور میں MBBS میں ایڈمیشن لینا چاہتا تھا, امریکہ میں رہتا تھا, ہندو فیملی سے تھا. تو میں نے بڑی محنت کر دی, مطلب راتیں جاگنا اور سارا کچھ میں نے لگا دیا MBBS میں, کس طرح میں آئی گیٹ انٹو دا میڈیکل اسکول, کس طرح میڈیکل اسکول میں چلا جاؤں. نہیں ہو سکا, اسپیشلی جہاں وہ چاہتے تھے. 1 سال کہتے میں ڈپریشن میں رہا, بڑا میں کہتے سوسائڈ اٹیمپٹ بھی کی, مطلب کوئی چیز مجھے چین نہیں, مطلب میرا مقصد ختم ہو گیا کہ اگر میڈیکل نہیں ہے تو بس پھر کچھ نہیں ہے. بہرحال پھر لوگوں نے کاؤنسلنگ کی, گھر والے آئے, انہوں نے منت ترلا کی یار آگے بڑھو یہ وہ. کہتے خیر میں نے پھر IT میں ایڈمیشن لے لیا. ایک یونیورسٹی میں گیا, وہاں پہ میں ہاسٹل میں تھا اور میرا روم میٹ تھا. کہتے وہ مسلم تھا. تو کہتے میں اس کو رمضان میں دیکھتا تھا قرآن پڑھتے, پھر وہ مصلی بچھا کے نماز پڑھتا تھا, میں انٹریگ ہوتا تھا, بڑا کیوریس ہوتا تھا. تو کہتا بس اسی طرح آہستہ آہستہ بات شروع ہوئی, میں نے اس سے بات چیت شروع کی, اس نے مجھے اسلام کا تعارف کروایا. تو کہتا کہ آج اس کی وجہ سے مسلمان ہوا اور آج ماشاءاللہ میرے بچے آپ کے پاس حفظ کر رہے ہیں الحمدللہ. یعنی دیکھیں کہ اگر میں میڈیکل میں جاتا تو پتہ نہیں وہاں میرا روم میٹ کون ہوتا, وہاں میری زندگی کیا ہوتی. آپ سمجھے کہ وہ دنیا کا سب سے بہترین ڈاکٹر بن جاتا, ایک سرجن بن جاتا, پروفیسر بن جاتا, لیکن اللہ میسر نہ آتے. اور دیکھیں کہ اللہ اسے لائے وہاں پہ, یعنی ہارٹ بریک کرا کے. جب ہارٹ بریک ہوتا ہے تب تو اللہ اور انسان کو سمجھ آتا ہے. سبحان اللہ. آج کے اسٹوڈنٹس کی سوسائڈ کی ایک کازز میں سے ایک کاز یہ بھی ہے علی بھائی کہ جو بریک اپس ہو رہے ہیں جی, اور ہم پتہ کیا سمجھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ ٹوٹ جانا یہ زندگی کا اختتام ہے, جبکہ انڈا ٹوٹتا ہے تو اس کے اندر سے ایک زندگی برآمد ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اگر کوئی آپ سے چھوٹ رہا ہے, جا رہا ہے, تو اس کو کہیے کہ قالو سلامہ, مہربانی, آپ کی مہربانی. وہ اصل میں آپ کے لیے تھا ہی نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کہیں کوئی بہت بہترین انتظام کر رکھا ہے. اس کے لیے اللہ نے اس سے آپ کی خلاصی کی ہے. یعنی یہ بات کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے, یہ جو پازیٹیو سائیکالوجی آپ نے بتائی ہے کہ اس میں انسان مایوس. سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کو غم ملتا ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے, کیا بات, تو اجر پاتا ہے. اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اس پہ شکر ادا کرتا ہے تو اجر پاتا ہے. تو فرمایا کہ اس کا تو دونوں اطراف سے ہی کسی صورت میں خسارے والا معاملہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعض اوقات انسان کو کسی چیز پہ نعمت ملتی ہے, اس کا وہ جب شکر ادا کرتا ہے تو اس نعمت سے کہیں بڑا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ہم نے یہ سمجھا, یعنی یہ ایک آج کا ہمارا جو بچہ ہے, جو نوجوان ہے, اس کو چھوٹا سا سٹریس ہے, ڈپریشن ہے, تو یہ سمجھ رہے کہ شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے کسی سزا میں یا کسی عذاب میں مبتلا کر دیا. بالکل فوراً یہ آتا ہے ان کے مائنڈ میں. وہ بیچارہ سمجھ نہیں رہا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے
کہتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے دو سبب ہوتے ہیں, یا کفارہ سیئات یا رفع درجات. یا تو وہ گناہوں کی معافی کے لیے کیا بات ہے, کیا آزمائش آتی ہے, یا پھر اللہ اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے. میرا بچہ آج کا یہ کیوں نہیں سمجھ رہا. اور سورہ نساء میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں پنش کر کے. سورہ نساء کی آیت نمبر 48 سے میرے خیال میں نکال بھی لیتا ہوں کہ جب تم شکر کر رہے ہو تو کیوں اللہ تمہیں پنش کرے گا. اللہ اکبر. تو یہ یعنی اللہ سبحانہ کیوں تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا. اللہ اکبر. بس وہی بات ہے وارث بھائی کہ بتانے والا, اصل میں بتانے والا ہونا, بچوں کے سامنے یہ چیزیں لائی جائیں تو پھر ہی بچے جو ہے نا ان کو بڑی تقویت ملے گی. اور ماشاءاللہ یہاں پہ میں مینشن کرنا چاہوں گا, اولدو کمیاں کوتاہیاں ہم سب میں ہوتی ہیں, لیکن ماشاءاللہ یوتھ کلب کا جو یہ کام ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, ماشاءاللہ آپ جیسے بھائی ہمارے ساتھ ہیں شروع سے ہیں, تو یہ کام ماشاءاللہ جو اللہ نے لیا یوتھ کلب سے کہ یونیورسٹیز میں ہم گئے اور وہاں پہ ایک کنٹینٹ دیا ہم نے بچوں کو, پھر پوڈ کاسٹ جنریٹ کیے. آپ یقین کریں میں ونڈز آف چینج پہ جاتا ہوں, ہم سارے اسپیکر جاتے ہیں, وارث بھائی آنسو ہوتے ہیں بچوں کے. میں کوئی اللہ معاف کرے اپنے منہ تعریف نہیں, یوتھ کلب کی کوئی وہ تعریف نہیں, صرف اللہ کا یہ کرم ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کمیاں کوتاہیاں اپنی جگہ, لیکن اللہ نے کام لیا ہے. بچوں کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. بچے کہتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے, ہم نے یہ ویڈیو دیکھی, یہ پوڈ کاسٹ دیکھا, وی ور آن دا ورج آف سوسائڈ, وی ور آن دا ورج آف ڈپریشن, اینڈنگ آر سیلس. الحمدللہ ہم اس چیز سے بچ گئے. تو یہ شکر الحمدللہ. اور میں کہتا ہوں ابھی کام کم ہے, ابھی بہت کام ہونے والا ہے وارث بھائی. ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے. کتنی آرگنائزیشن ہے, ہم سب کو مل کے انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے. ان بچوں کو نا ضرورت ہے, گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. علی بھائی آج میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میں نے سب سے پہلے بچوں سے معذرت کی کہ بیٹا شاید ہم آپ لوگوں تک وہ پیغام ڈلیور ہی نہیں کر سکے جو ہمیں ڈلیور کرنا چاہیے. صحیح بات, صحیح بات. ممکن ہے کہ جو بچے اس دنیا سے جا چکے ہیں کاش کہ ہم ان تک پہنچتے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچاتے, تو شاید وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے معروب ہو کے اس دنیا سے یعنی اس طرح نہ جاتے جس طرح کہ ان کو یعنی وہ گئے ہیں. تو میں نے سب سے پہلے تو ان سے معذرت کی. واقعی صحیح آپ نے, کئی بچے مجھ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ عبدالوارث بھائی یہ یوتھ کلب کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. یہ جو پردہ ہے, یہ جو داڑیاں ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک نسبت ہماری قائم ہو گئی, تو اس میں یہ یوتھ کلب کی برکت سے. تو الحمدللہ یہ اکثر میں آپ کو پیغام دیتا ہوں انڈیا سے کہ انڈیا سے بچیاں جو ہیں وہ آپ کے جرمن سے مجھے ایک بچے نے کہا کہ عبدالوارث بھائی جب بھی آپ علی بھائی سے ملاقات کریں تو میرا سلام ان سے عرض کیجیے گا. تو یہ الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ شاید ہمیں اتنا ہم نے کام نہیں کیا جتنے اللہ تعالیٰ نے وسائل ذرائع اور ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی یہ جو ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, کوئی پابندیاں ہیں, جو اسٹڈی لوڈ ہے, وسائل کے حوالے سے کوئی پرابلمس ہیں, یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. جی ہاں, ہمارے بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے اگر واقعی پریشانی کی وجہ سے کوئی خودکشی کرنے کا مقام ہوتا نا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے برہنہ کر کے نکال دیا گیا. سبحان اللہ. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے ایسے اونٹ دوڑائے کہ جسموں کے چیتھڑے اڑ گئے. صحیح بات. ہمارے حال ہی میں ایک یعنی نیو مسلم بچی ہے خنسا, جی جی, علی بھائی جب اس نے اسلام قبول کیا تو شوہر نے چھوڑ دیا. اچھا. بچے چھین لیے اور وہ بچوں کو ترستی تھی دیکھنے کے لیے. اور ایک دن اس کو پیغام پتہ کیا ملتا ہے کہ آپ کا بچہ جس کا سر ٹرک کے نیچے آ کے کچلا گیا ہے انتقال کر گیا ہے. اور میں اس کو لاہور سے حافظ آباد فاروق آباد جب لے کے جا رہا تھا تو میں صرف یہ آبزرو کر رہا تھا کہ یہ چیخو پکار کیوں نہیں کر رہی, یہ واویلا کیوں نہیں کر رہی, یہ ناشکری کیوں نہیں کر رہی. اور جب اس نے دیکھا اس کو تو اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے اور صرف اس نے اتنا کہا تھا کہ اللہ کو اگر ایسے ہی مجھ سے جو ہے وہ مطلوب ہے تو میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, یا اللہ مجھ سے ایسے میں راضی ہیں تو میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسے ہی راضی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ, یعنی اگر خودکشیوں کو اب یعنی کرنی ہوتی تو پھر ان مقامات جو ہے نا, لیکن اس کو پتہ ہے کہ ہم تو اس دنیا میں آئے ہی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ تم نے آزمائشوں میں ڈالا جائے گا اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ آپ مجھ سے اگر ایسے راضی ہیں تو میں بھی آپ سے
ایسے ہی راضی. اور وہی بات ہے وارث بھائی کہ آپ نے جو بڑا ہی کمال سلوشن دیا کہ خدا کے لیے اللہ والوں میں بیٹھو تاکہ کچھ امید آئے تم میں, تمہیں پتہ لگے کہ یار ہر بندے کو مسائل ہے زندگی میں, کوئی ایسا انسان دکھا دو جس کو کوئی مسائل نہیں ہے. یعنی جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ جو جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ بھی ضعیف ہے, جو مانگ رہا ہے وہ بھی ضعیف. ہم سب مطلوب ہیں. پتہ نہیں کسی کو فیملی ایشوز ہیں, کسی کو گھریلو معاملات کے ایشوز ہیں, کسی کو فائنینشیل ایشوز ہیں, لیکن جب آپ اللہ والوں میں بیٹھتے ہیں آپ میں امید آتی ہے کہ یار سبحان اللہ, یہ دیکھو کتنے مسائل کا شکار ہے لیکن کیسے مسکرا رہا ہے. آپ یقین کریں میں ایک عالم سے ملا وارث بھائی, ان کے 3 بیٹے انہوں نے اپنے ہاتھ سے دفنائے. اللہ, لیکن صبر اور وہ مسکراہٹ چہرے پہ. کتنی پین سے ایک انسان گزرتا ہے جب اپنی اولاد کو, چھوٹے بچے کو پین میں دیکھنا, اس کی ڈیتھ ہوتے دیکھنا, یہ کوئی چھوٹا غم ہے. مجھے کسی نے بتایا, آپ کو پتہ ہے انہوں نے 3 اپنے بیٹے اپنے ہاتھ سے دفنائے. اللہ. تو ایسے آپ میں امید آتی ہے کہ یار مجھے تو کیا اللہ نے میرا ٹیسٹ لے لیا, مجھے تو اللہ نے ابھی آزمایا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ بچوں کو چاہیے کہ پلیز یہ نیٹ فلکس اور اپنے فون سے نکلیں. خدا کے لیے میں بلیم نہیں کر رہا, ہم ایمپتھائز کرتے ہیں. بچے ہمارے, یہ ہمارے بچے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, ہم سلوشن دے رہے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے پڑھائی مشکل ہے. ماں باپ کو بھی ہم بہت, میں نے اس پہ پوڈ کاسٹ کیے ہیں, آئی ایم شیور آپ بھی اس پہ بہت, ہم مانتے ہیں ماں باپ کی بھی غلطی ہے, ہم مانتے ہیں ہمارے یہ جو سوسائٹی کے سٹینڈرڈز غلط ہیں, اس پہ ہو رہا ہے کام. لیکن پلیز آپ بھی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو. سوسائڈ از ناٹ اے سلوشن. اور امید لے کر اور اللہ والوں میں بیٹھو اور اپنے اس سے موبائل سے نکلو. ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا وارث بھائی, آپ نے یہ جو حرام ریلیشنز کا ذکر کیا اور کہا کہ اس وجہ سے بھی جیسے ماں باپ بھیجتے ہیں پڑھائی کے لیے, اب ان کے وہم و گمان میں نہیں ہے کہ بچہ خود ہی کسی کو پسند کر لے گا اور پھر ایک دن ان کے سامنے بم پھوڑے گا. یہ بہت بڑا بم ہوتا ہے. بچوں کو سمجھنا چاہیے یار ماں باپ کے لیے آسان نہیں ہے کہ آپ ایک دم آ کے کہو کہ جی اچھا جی مجھے پسند ہے شادی کر دیں. الٹیمیٹم دے دیں آپ انہیں. ماں باپ کہیں گے یار ہم نے اسے پالا پوسا, یہ ہماری عزت ہے کہ یہ بس ہمیں الٹیمیٹم دے رہے ہیں آ کے میری شادی کر دو. تھوڑا حکمت کے ساتھ ان کو انوالو کریں, ان کو کانفیڈنس دیں, ان کو پیار کریں, ان کو کہیں ابا جی امی جی آپ ہی کی خواہش سر آنکھوں پہ. ایک طریقہ ہوتا ہے یار چیزوں کو چلانے کا, تو یہ بھی میں نصیحت کروں گا. لیکن اس سے ایک چیز جڑی ہے وارث بھائی جو بہت زیادہ آپ کے سامنے بھی آئی ہوگی ہمارے سامنے, وہ ہے کہ اس بات کا ڈر کہ میری چیزیں نہ لیک ہو جائیں. اور اس وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹس سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے حرام ریلیشن چلایا تھا لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی, میں بیک پہ ہونا چاہ رہی ہوں یا ہونا چاہ رہا ہوں, لیکن وہ اگلا جو ہے نا جس کے ساتھ میرا حرام ریلیشن, اس میں میری تصاویر ہے, چیٹس ہیں, یہ ایک فیئر ہوتا ہے جو اس کو بھی. اس وجہ سے بہت سی لڑکیاں اسپیشلی جو ہے نا وہ سوسائڈ کی طرف جو ہے وہ جاتی ہیں. میں چونکہ مردوں کے قبیلے سے ہوں, جی آپ میں ہم سارے مردوں کے قبیلے سے, جی جی, ہم جانتے ہیں کہ اس معاملے میں نا مرد بہت چلاک واقعہ ہوا ہے. ایسے ہی یہ کیا کرتا ہے, یہ کہتا ہے کہ بات چیت کرنی ہے نا, پہلے اسٹڈی سرکل بنے گا, اس کے بعد کہ ہم نے بات چیت ہی کرنی ہے, اس کے بعد بات چیت سے جو ہے وہ ہاتھ پکڑنے تک بات جاتی ہے, اس کے بعد یہاں سے بڑھتے ہوئے معاملات ویڈیو کال, اور پھر اس کے بعد ویڈیو کال پہ جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ بلیک میل ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں نے بچیوں سے یہ کہا ہے کہ بیٹا میں چونکہ اس قبیلے کا شخص ہوں, میں جانتا ہوں کہ اس قبیلے میں بہت شاطر اور چالاک لوگ ہیں. بیٹا جب وہ تم سے اپنی محبت کا اظہار کرے نا تو اس سے کہنا کہ سب سے زیادہ تو میں اللہ سے محبت کرتی ہوں, میری آپ کے لیے محبت نہیں ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وہ رشتہ ہے غیر محرم کا کہ جس کے لیے مجھے کہیں کوئی آپشن دیا ہی نہیں ہے. اگر آپ واقعتاً مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے محبت کرتی ہوں, رسول اللہ سے محبت کرتی ہوں, اپنے والدین سے محبت کرتی ہوں, اور آپ سے محبت کرنے کا ایک ہی واحد ذریعہ ہے کہ جا کے میرے والدین کے ساتھ بات کر لیجیے. اور اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے آخرت کے عذاب سے بچائیے, اور خود بھی آخرت کے عذاب سے بچیے, اور اس کا کوئی حلال طریقہ جو ہے وہ والدین سے جا کے رشتہ مانگ لیجیے. وگرنہ میرے بھائی آپ کو میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہی ہے نا محبت کا دعویٰ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ تو اس کو کانٹا چبھنے کی بھی تکلیف برداشت نہیں کرتا. یہاں تم اس کے دوزخ کا سامان کر رہے ہو, اور اس کے بعد پھر جو وہ اپنا ویڈیو لیک ہوتی ہیں یا پکچرز لیک ہوتی ہیں, وہ سارا طوفان بدتمیزی ہمارے سامنے ہوتا ہے, وہ اس کے بارے میں ہم سارے جانتے ہیں. اور یہ اب دونوں سائڈ سے ہو رہا ہے. سبحان اللہ وارث بھائی, پہلے کسی زمانے میں میں کہہ سکتا تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ صرف ہوتا ہے, اب لڑکوں کے ساتھ یہ والا اس لیول پہ تو نہیں ہوتا, لیکن یہ لڑکیوں کے ساتھ بھی بڑا ہو رہا ہے کہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے, استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے. اللہ دونوں جینڈرز کو ہدایت دیں. لیکن
میں بچوں کو کچھ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو بیٹا اگر آپ کو یہ ڈر ہے کوئی آپ کو ایکسپوز کر دے گا اور آپ توبہ کر چکے ہو تو کچھ دعائیں ہیں میں وہ بتانا چاہوں گا. ایک ایپ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, یہ الہدا کی ایپ ہے, بڑی زبردست ایپ ہے. اس میں دشمن سے حفاظت کی دعائیں ہیں, ایک الگ سے سیکشن بنا ہوا ہے دشمن سے حفاظت کی دعائیں. وہ دعائیں آپ پڑھیں ایسا عقیدہ آپ کا مضبوط ہوگا. اس میں ایک لمبی دعا اللہ اکبر اللہ اعز من خلقہ جمیعا اللہ اعز مما اخاف واحذر, یہ لمبی دعا ہے, یہ 3 بار پڑھنی ہے. اس میں دشمن سے پناہ مانگی گئی ہے. اسی طرح اللہم اکفنی بما شئت, اسی طرح اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ دعائیں آپ دیکھیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ نے توبہ کر لی ہوئی ہے, ہو نہیں سکتا کہ آپ نے سنسیئرلی اللہ کے آگے سبمٹ کیا, رب العالمین کے آگے. یعنی آپ سوچیں کہ آپ ملک کے پرائم منسٹر کو جا کے کہیں کہ جی میں اپنی غلطی مانتا ہوں, اب آپ جو ہے نا وہ دیکھ لیں معاملے کو. تو سوچیں اس کے ہاتھ میں ایجنسیاں ہیں, اس کے ہاتھ میں پولیس ہے, اس کے ہاتھ میں ادارے ہیں, کیسے چھوڑ دے گا, کیسے وہ آپ کو نہیں سیو کرے گا, اور وہ اگلے کو کیسے جو ہے نا وہ پکڑے گا, نہیں پکڑے گا. سوچیں آپ اللہ کے آگے کیس سبمٹ کر رہے ہیں, آپ اللہ سے مانگیں, اللہ سے دعا کریں, اللہ مجھ سے کوتاہی ہوئی, ہم پھسل گئے, ہم انسان ہیں, بس تو اب بچا لے, میری عزت بچا لے, یا اللہ ان لوگوں کو یا ہدایت دے یا ان لوگوں کو ٹیچ کر, یعنی جو مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, کیسے اللہ آپ کی مدد نہیں کریں گے. علی بھائی یہ تو ایک روحانی پہلو ہے, یعنی حقیقی جو مدد ہے وہ تو یہی ہے جی. لیکن جو اسباب کے درجے میں ہے نا اس وقت ایف آئی اے سائبر کرائم میں ایسے جو ہے وہ انہوں نے سہولیات فراہم کی ہیں کہ اگر کوئی بچی کسی سے بلیک میل ہو رہی ہیں, وہ اس کو بلیک میل کر رہا ہے, تو اس کا ان بچیوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا نام جو ہے وہ ایکسپوز ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی سامنے نہیں آئے گا اور آپ کا مسئلہ بھی سالو کیا جائے گا, اور آپ نے اگر ایڈمٹ کیا ہے کہ آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن بھی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر اس طرح کی سہولیات ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے, تو بالکل بچیوں کو اس سے اویئر ہونا چاہیے اور ان سہولیات کو اویل کرنا چاہیے, بجائے یہ کہ اس کا جو ہے وہ اپنے اوپر برڈن لیں اور کہیں کہ میری زندگی کا خاتمہ ہی اس مسئلے کا حل ہے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ یعنی آپ تصور کیجئے کہ اگر کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو وہ اپنے والدین کو بے سہارا چھوڑ کے جا رہا ہے, وہ اپنے رشتہ داروں کو, اساتذہ کرام کو روتا ہوا چھوڑ کے جا رہا ہے, یہاں تک کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو. یہ نہ سمجھو کہ تم اس کے مالک ہو, یہ تمہارے پاس امانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے, حرام موت مرتا ہے, قیامت تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا. اگر اس نے پھانسی لی ہے تو ہر پل وہ پھانسی کے عذاب میں ہی مبتلا ہے. وہ لٹکایا جائے گا, کھینچا جائے گا. اگر اس نے گلا کاٹا ہے یا چھت سے جمپ کیا ہے, قیامت تک اس کو وہی عذاب ملتا رہے گا. تو یہ یعنی بہت سکیری بات ہے. ابراہیم ایک شاعر تھے, ابراہیم ذوق, شیخ ابراہیم ذوق, انہوں نے کہا تھا کہ غم سے گھبرا کے اب تو یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں کہیں, مر کے بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے. یعنی آپ نے ایک چھوٹی آزمائش سے, چھوٹی مصیبت سے بچنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ سوسائڈ کیا, اور سوسائڈ کرنے کے بعد بھی آگے اگر آپ بڑے عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں تو آپ نے کون سا عقل مندی کا سودا کیا. صحیح بات. باقی گناہوں والی بات تو 100 قاتل کا جو ایک یعنی 100 اشخاص کا جو قاتل تھا, اگر اس نے جب نیت کر لی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے, اور اس نے عہد کر لیا ہے, اللہ اگر اس کو معاف کرنے پہ قادر ہے, تو آپ سے بیٹا چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئی ہیں. بہت ہوپ ہے. میں بس ان لوگوں کو بھی جو یہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں, دوسرے کو ایکسپوز کرنا اور بلیک میل کرنا, اسکینڈلائز کرنا چیزوں کو, ان لڑکوں کو بھی, اور اگر لڑکیاں بھی ملوث ہیں ان کو میسیج دینا چاہوں گا کہ جو انسان توبہ کر چکا ہے, نکلنا چاہ رہا ہے اس گناہ سے, وہ اللہ کا ولی ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث قدسی, کہ جو میرے ولی سے دشمنی لے گا, جو میرے ولی کو ہرٹ کرے گا, میری اس سے دشمنی ہے. بالکل صحیح. میرا اس سے اعلان جنگ ہے. تو خدا کا خوف کریں. آپ اللہ سے جنگ لے رہے ہیں کہ اگر کوئی نکلنا چاہ رہا ہے, حرام چھوڑنا چاہ رہا ہے, توبہ کر چکا ہے, آپ پھر بھی اس کا گناہ سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ پھر بھی کہتے ہیں میں اسے ٹارچر کروں گا, پھر وہ اللہ کے ساتھ جنگ, اللہ کے ساتھ جنگ ہے. بالکل صحیح. پھر اللہ سے جس نے جنگ لے لی وہ پھر گیا. فرعون کا کیا حشر ہوا تھا ہمارے سامنے ہے. تو ان کو بھی میں یہ نصیحت کرنے چاہوں گا, اللہ ہدایت دیں. آخری چند چیزیں وارث بھائی, کہ آپ نے یہ بھی ماشاءاللہ بات کی کہ پیرنٹس کو بھی اب سمجھنا چاہیے کہ خدا کے لیے وقت کے چیلنجز کو سمجھیں,
بچے جذباتی طور پہ کمزور ہیں. اب انہیں ہم کیا اتنا بلیم کریں, کمزور جنریشن سن کے کیا فائدہ کیا ان جملوں کا. بھئی ہیں اگر کمزور تو آپ تھوڑا اپنے آپ کو مولڈ کر لیں, آپ تھوڑا سا انہیں اسٹرینتھ دیں, آپ تربیت میں اللہ تعالیٰ کا پہلو لائیں, دین کا پہلو لائیں, آپ پیار دیں انہیں, اللہ سے محبت قائم کریں. اور دیکھیں ان کو پراپرٹی نہ سمجھیں, ان کو ذمہ داری سمجھیں, وہ ملکیت نہیں ہے آپ کی. ابھی ڈاکٹر حماد کے ساتھ میں نے پچھلا پوڈ کاسٹ ماشاء اللہ میرا ریزالونگ فیملی ایشوز, اس میں ڈاکٹر حماد سے میں نے بڑی سخت نصیحت کرائی ہے ماں باپ کو. اسی طرح اکیڈیمک انسٹیٹیوٹس کو میں نہیں کہتا اٹینڈنس نہ رکھیں اور اپنے اسٹرانگ رولز نہ رکھیں, لیکن تھوڑا سا بچوں کی نا یہ کاؤنسلنگ کا خیال کریں, انہیں بتاتے رہیں, چیزیں سمجھانے کی کوشش کریں. اور ماشاء اللہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ علی بھائی اس میں پیرنٹس کے لیے 2 چیزیں لازمی ہیں. جی کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے نا, تو علی کوئی اور دوست بنا لے گا, اور پھر جو ان کو اپنا دوست بنائے گا یہ اسی کے راستے پہ چلیں گے. صحیح. اور سب سے زیادہ دنیاوی رشتوں میں ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. صحیح. اور آپ اگر ان کو دوست بنا لیں گے, ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ جائیے, پکنک بنائیے, آپ ان کے ساتھ جو ہے آؤٹنگ کیجیے, آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہائکنگ کیجیے, آپ ان کے ساتھ ٹرپ لے کے جائیے, یعنی آپ ان کے ساتھ شاپنگ کرنے جائیے. میں تو اپنے بچوں کے ساتھ یہ سارا کچھ کرتا ہوں اور بہت زیادہ انجوائے کرتا ہوں, اور میرے بچے میرے دوست ہیں. ہم نے یہ کمی ان کو فیل ہونے ہی نہیں دی کہ وہ باہر کسی کو دوست بنائے. اور اگر انہوں نے باہر کوئی دوست بنائے بھی ہیں تو وہاں پہ بھی ایک چیک اینڈ بیلنس ہے. آپ نے ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس اسی صورت میں رکھ پائیں گے کہ آپ کے ان کے ساتھ ریلیشن اچھے ہوں گے. زبردست. جب آپ نے ان کے اوپر جو ہے وہ ایک حکمرانی یا جو ہے وہ ڈومینیشن ہے آپ کی ان کے اوپر, اور ان کے اوپر ہر وقت جو ہے وہ آپ کی چھڑی چلتی ہے, تو پھر تو وہ آپ کی بات نہ سنیں گے, نہ سمجھیں گے, نہ وہ آپ کی بات پہ عمل کریں گے. دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب باپ اپنے بچے کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ وہ دعائیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت کم رد کرتے ہیں. اللہ. والدہ تو ہر وقت دعا کرتی ہی رہتی ہے, اس لیے اب وہ کامن چیز بن چکی, گو کہ اس کی ایک بڑی اہمیت ہے. لیکن باپ جب دعا کرتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. تو ہمیں بحیثیت باپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں, ان کی جان مال کی. اور اگر میں دین کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوں نا, ایک نیو مسلم بچی کو اس کے شوہر نے مارا اور اس کی آنکھ پہ نشان پڑ گیا. وہ ہمارے پاس آئی, شوہر کو بلایا کہ بھی کیوں مارا اللہ کے بندے, وہ یہ تو امانتیں ہیں, یہ تو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ایسا اچھے طریقے سے پیش آیا کرو. کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ 5 وقت کی نمازی ہو, یہ نمازیں پڑھے, ذکر و اذکار کرے, یہ تلاوت قرآن کرے, میں چاہتا ہوں یہ بہت اچھی مسلمان ہو. تو میں نے کہا کہ آپ دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کہتے بس فجر کی مس ہوتی ہے, باقی 4 نمازوں کی پابندی کرتا ہوں, کام پہ ہوتا ہے اس لیے زیادہ تلاوت قرآن نہیں کر پاتا. تو میں نے کہا کہ آپ خود اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو فالو کریں گے. صحیح. لیکن آپ خود تو اپنے اوپر کوئی کوشش نہیں کر رہے, لیکن اس کو آپ اچھا مسلمان بنا رہے ہیں جس کی پاداش میں آپ نے اس کو جو ہے وہ لگا بھی دی ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. پیرنٹس اگر چاہتے ہیں نا کہ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی سمیٹنے والے ہوں تو پھر رات کو تہجد پڑھتے ہوئے ان کے لیے ہم دعائیں مانگیں. فجر ہماری مسجدوں میں ہونی چاہیے, صبح تلاوت, یہ ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے کانوں میں ہماری تلاوت قرآن جانی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے والد اس پیٹرن پہ چل رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا پیٹرن ہے, تب وہ ہمارے راستے پہ چلیں گے. ہماری اگر تاخیر سے سونا, تاخیر سے اٹھنا اور ہمارے شب و روز جو ہے وہ جھوٹ فریب اور مال کے کمانے میں لگے رہیں گے تو ہمارے بچے کبھی بھی محمد بن قاسم اور خالد بن ولید نہیں بنیں گے. سبحان اللہ. بہت بہت خوبصورت بات. میں بھی ایک بات کرنا چاہوں گا پیرنٹس کو, آلدو میں سب کو ریکمینڈ کروں گا جو پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, ڈاکٹر حماد والا پوڈ کاسٹ میرا ضرور دیں. اس میں شیخ نے بڑا معتدل ہو کے پیرنٹس کو بھی نصیحت کی ہے, بچوں کو بھی کی ہے, اور آپ نے بہت خوبصورت پوائنٹس 2 بتائے. میں بھی ایڈ کروں گا کہ دیکھیں بچے اپنی کوئی خواہش ظاہر کریں نا آپ کے سامنے تو ہائپر نہ ہوا کریں. یہ وہ دور نہیں ہے کہ بس جو میں نے کہہ دیا بس وہ ہوگا. تھوڑا پیار کریں بچوں کو, ان کی سن لیں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد سن کر حکمت کے ساتھ معاملے کو لے کر چلیں. دیکھیں ایز پیرنٹس اگر آپ نے اپنے غصے پہ قابو پانا نہیں سیکھا, اگر آپ نے محبت دینا نہیں سیکھی, تو پھر آپ نے کیا سیکھا ہے مطلب ایز پیرنٹس. اور بچوں کو بھی میں یہی کہوں گا کہ چلو اگر کسی کے ماں باپ میں مسائل ہیں, غصہ اور یہ چیزیں, تو تھوڑی میچورٹی پھر وہ شو کریں, بچے شو کریں. اس چیز کو ایک کاز نہ بنائیں کہ سوسائڈ جا کے کر لی جائے, یا اس چیز کو ایک کاز نہ بنایا جائے کہ بہت زیادہ ڈپریشن میں رہا جائے. اللہ سے دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ ان کو سمجھ عطا فرما, ان پہ رحم فرما, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
اور کوئی تیسری پارٹی کو انوالو کرو، ان کے تھرو سمجھوانے کی کوشش کریں. تو یہ چند ایک چیزیں. اور آخری بات میں یہی کہوں گا، پھر آپ سے بھی کہوں گا آخری چند باتیں، کہ دیکھیں وارث میں جس طرح اسلام جو ہے نا وہ زندگی کو بہت سیریس لیتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو بہت سیریس لیتا ہے، اس طرح اسلام ہیومن پین کو بھی بہت سیریس لیتا ہے. یعنی یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ کو پین ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اصول نہ دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے محبت نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ اصول دے دیے ہوئے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا ہے کہ ان چیزوں سے بچو، ان چیزوں سے بچو، یعنی محبت سے بتایا ہے. اور اللہ تعالیٰ جیسے کہا نا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، دیکھو شیطان کے قدموں پہ بھی نہ جاؤ، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تمہارا دشمن ہے، تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، تمہیں جو ہے نا وہ ڈپریس کرتا ہے، تمہیں نا امید کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور وہ تمہیں ڈراتا ہے، تم سے فحاشی کے کام کراتا ہے، پھر فقر سے ڈراتا ہے تمہیں. تو پلیز ان چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو سمجھیں. اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پین کو بہت سیریس لیتا ہے، ہیومن پین کو. یہ مذاق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے آپ کو پین نہ ہو، اسی لیے اللہ نے اصول جو ہے نا وہ بنائے ہوئے ہیں، تو ان اصولوں پہ چلیں. تو میں چاہوں گا پیرنٹس کے لیے علی گزارش یہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ وہ ان کے بچے امام بخاری بنے، تو پھر ان کو اپنے بچوں کو اتنی ہی عزت دینی پڑے گی جتنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی عزت کرتے ہیں. آپ ان کی تذلیل، توہین اور 5 ٹائم کی مار کے ساتھ ان کو امام بخاری نہ بنا سکتے ہیں، نہ وہ امام بخاری بنیں گے. دوسری بات وہ یہ ہے کہ میرے ان بچوں کے لیے کہ جو نوجوان ہمیں سن رہے ہیں اور وہ اس کیفیت میں مبتلا ہیں کہ یہ تنگی، تکلیفیں، پریشانی، مجبوریاں میرے لیے ہی کیوں ہیں، تو بیٹا یہ جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس دنیا میں بھیجا ہی ہمیں آزمائش کے لیے ہے. اور توکل ہمیں، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل نہیں کریں گے تو ہم اس ایگزامینیشن میں پاس ہو ہی نہیں سکتے. جب ہمیں اللہ کا ہونے کا یقین ہوگا تو توکل بھی کرنا آئے گا. اور توکل یہ ہے کہ دروازے بند بھی ہیں نا تو اس کی طرف دوڑ لگا دیجیے. یعنی یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ دروازے بند ہیں لیکن دوڑ لگا دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی میں نے دوڑ لگا دی، آگے آپ کا کام ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یقین بھی تب ہی ہوگا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت، علم و عرفان ہوگا. ایک بچہ دعائے استسقاء کے لیے جا رہے تھے ساری بستی، اور ایک بچہ ہاتھ میں چھتری لے کے جا رہا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ یہاں تو بارش نہیں ہو رہی، ہم تو دعا کے لیے جا رہے ہیں، تم چھتری؟ تو کہا کہ دعا کے بعد بارش میں کیا میں بھیگتا ہوا آؤں گا؟ اللہ کا علم و عرفان حاصل کریں گے تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین بھی آئے گا. آخری بات اور وہ یہ کہ اس وقت شیطان ہمیں ہمارے چھوٹے چھوٹے، بڑے بڑے ظاہر باطن کے گناہوں سے، ہماری جو نالائکیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ان کو بہت میکسیمائز کر کے ہمیں دکھاتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ بھائی بس کر دو توبہ، اتنی توبہ کی ہے، اب تو تمہاری توبہ نے بھی توبہ کر لی ہے کہ اس کی اب توبہ میں نے قبول نہیں کرنی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو مایوس کرنے کے حوالے سے نا وہ بالکل ایٹ لیسٹ لے کے جاتا ہے، وہ بالکل ہائپ پہ لے کے جاتا ہے کہ اب توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، اب ناکامیاں ہے، اب جیسے جینا ہے جی لو، اب اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے تمہارا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. نبی میرے ان بندوں کو بتا دیجئے کہ جن کو شیطان نے مایوس کر دیا ہے اور اس قدر انہوں نے گناہ کر لیے ہیں کہ ان کے جسم کا کوئی ایک بال بھی نہیں ہے جو گناہوں میں لت پت نہیں ہے، ان سے کہہ دو کہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے کے سارے گناہ معاف، اور پھر معاف نہیں کرے گا، وہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، پردہ بھی رکھے گا، نیکیوں میں بدلے گا، ان کے شر سے بھی بچائے گا، ان گناہوں سے ریلیٹڈ جو شر آنے والے. اب مجھے بتائیے کہ یہاں مسلمان کے لیے کوئی ڈپریشن یا انزائٹی یا ٹینشن ہے؟ اللہ مسلمان ہو اور وہ مایوس ہو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمان اس کائنات کا دلہا ہے، اور دلہا جب بارات لے کے جاتا ہے تو اس کے سبب سے باراتیوں کو کھانا ملتا ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک اس دنیا میں ایک بھی بندہ مومن زندہ ہے نا، قیامت نہیں آئے گی. اللہ، یعنی تم لوگوں کے سبب سے قیامت نہیں آ رہی، اور تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ میرے مسائل کا کوئی حل، تمہاری وجہ سے تو غیر مسلموں کو اللہ رزق عطا فرما رہے ہیں. کیا ویژن ہے، کیا. اور جب تک تم ہو
تو تم نے یہ کیسا, یعنی اگر دلہا ہی مایوس ہو جائے کہ مجھے پتہ نہیں کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا, تو پھر باراتیوں کی تو نیا ہی ڈوب جائے گی. بھائی کیا بات ہے, کیا بہت خوبصورت بات جی. میں بس سوری کچھ اور چیزیں بتانا چاہوں گا کوئکلی. خلاصہ سارا, سب سے پہلے فیملی اینگل اس مسئلے کو لے کے جو سوسائڈس ہو رہی ہیں, اللہ معاف کرے, اور ڈپریشن میں ہماری یوتھ جا رہی ہے. پیرنٹس کو دوبارہ ریکویسٹ کروں گا, پلیز بہن بھائیوں کو کمپیئر نہ کریں. کمپیریزن سے ڈپریشن ہوتی ہے بچوں کو. ہر بچہ الگ ہے, اس کے کچھ شوق ہیں, خواہشات ہیں. پلیز اس کی خواہشات کو کل نہ کریں. نمبر 2, ان کے جذبات کو موک نہ کریں. اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں, یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں کتنی خوبصورتی سے سنا اپنے بیٹے کو, خواب سنا رہے تھے یوسف علیہ السلام. تھریٹن نہ کریں انہیں کہ میں جو ہے نا تمہیں ہٹا لوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. تھریٹننگ سے معاملات بگڑتے ہیں. اوور کنٹرول نہ کریں. صرف انسان اللہ کے کنٹرول میں ہے, اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, غلام صرف اللہ کا ہے. انسان ماں باپ کا بھی نہیں ہے, ٹو بی آنیسٹ. ماں باپ بچے کو ذمہ داری سمجھیں. بچے ماں باپ کی اطاعت بھی کریں انشاءاللہ. ہاں, جہاں پہ وہ اللہ کے خلاف کوئی حکم ہے وہاں پہ اطاعت نہ کریں. اسی طرح بچے محبت بھی شو کریں. ان شارٹ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, اپنے گھر کو ایک کارپوریٹ سیکٹر نہ بنا دیں جہاں بس جو ہے نا وہ مطلب کی بات ہوتی ہے, یا بس پرفارمنس ریویو ہوتا ہے. اچھا جی چلو جی کھولو, تم نے کیا پرفارم کیا, چلو جی تمہاری بات کر. گھر از سپوز ٹو بی اے سیف ہیون. گھر جو ہے نا وہ ایک سیف بیس ہے جہاں پہ بندہ سکون کے لیے آتا ہے, جہاں بندہ خوشی کے لیے آتا ہے, جہاں بندہ جو ہے نا وہ ماں کی گود میں جاتا ہے, باپ کا پیار لیتا ہے. بچوں کو بھی سوچنا چاہیے اگر ہمارے ماں باپ اتنے ہم سے متنفر, اتنے تنگ آ گئے, تو ہمارا بھی تو کوئی قصور ہے نا. یہ چیز ہے. یونیورسٹیز کو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, ریئل کاؤنسلنگ سینٹرز کھولیں اور وہاں پہ روحانی اینگل لائیں. خدا کے لیے ہم نہیں انکار کر رہے, وہ جو سیکولر اینگل ہے, جو سیکولر سائیکالوجی ہے, اس کے یوزز ہیں, لیکن روحانی اینگل از مچ اسٹرانگر. آپ کی سوچ ہے, اللہ تعالیٰ کا تعارف. اور ماشاءاللہ ہم جاتے ہیں, آپ جاتے ہیں, ایسے جو ہے اسپیکرز کو اور بلائیں جو ریلیجن پہ بات کرتے ہیں. ذرا ہوپ آتا ہے اس سے بچوں میں, جو ان کو ریئل لائف سولوشنز دیتے ہیں الحمدللہ. اور اینٹی بلنگ, ہراسمنٹ, انفورسمنٹ. دیکھیں بلنگ سے بھی بہت ڈپریشن ہوتی ہے بچوں میں, ٹھیک ہے نا. اور بچوں کو ذرا ان چیزوں کے حوالے سے بھی کاؤنسل کریں, پڑھائی کے حوالے سے, اٹینڈنس کے حوالے سے. اور آخری چیز کہ اگر آپ اپنے کسی فرینڈ کو دیکھ رہے ہیں ڈپریشن میں جاتے ہوئے, لونلینس میں, تو اسے اکیلا نہ چھوڑیں. کوئی آپ کی اچھی بات میں بھی اس کو واپس لے آئے, کوئی آپ کی طرف سے ہیلپ اس کو واپس لے آئے. آپ اس کو کہیں چلو یار آؤ آج مسجد میں چلتے ہیں, چلو آؤ دینی لیکچر میں چلتے ہیں, تو اس کو چھوڑیں نہ, اس کو آئسولیٹ نہ کریں. اللہ کے لیے اس کو جو ہے نا آپ کچھ بات کریں, کوئی پازیٹیو بات کریں, تو آپ کا بھی یہ بڑا رول ہے. علی بھائی اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیجیے, اور وہ یہ ہے کہ ہر بچے کو چاہیے کہ وہ کسی ایسے استاد کے ساتھ, کسی ایسے رشتہ دار کے ساتھ, کسی ایسے دوست کے ساتھ اس کا ایسا ریلیشن ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ کسی تکلیف میں, مصیبت میں, آزمائش میں, ڈپریشن میں پڑے, تو کم سے کم وہ دل کی بات اس سے کر لے. یعنی جس کے اوپر اس کو اعتماد ہے, اور بات کرنے سے بہرحال مسائل کا حل ہی نکلتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایک فیس بک پہ تو آپ کے پاس 500K ہیں, لیکن ان دا ریئلٹی آپ کے پاس کوئی ایسا بھی دوست نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آپ دل کی بات کر سکیں, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا کرائسس ہے ہمارے لیے. یعنی ہیومن سوسائٹی میں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کرائسس ہے. تو ہمارے پاس کم سے کم ایک ایسا استاد, دوست, بھائی, امی, ابو کے ساتھ ایسا ریلیشن ہونا چاہیے کہ جن کے ساتھ ہم دل کی بات کر سکیں. بہت عمدہ. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. مجھے بہت بڑا تھیراپی ملی آپ کی باتیں سن کے. اللہ آپ سے راضی ہو, اللہ آپ سے قبول کرے اور کام لے. اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.